ایک ایسے صحابی کے بارے میں آپ کو عرض کروں گا جو کہ بہت بہادر، ان کو کہا گیا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ سفر المظفر 7 ہجری کو آپ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ زمانہ کفر میں اسلام کے خلاف کئی جنگیں لڑی، جس کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور میں نے زمانے کفر میں اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خالد، اسلام قبول کرنا پہلے کے سب گناہوں اور غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو خط جو بھجواتے وہ آپ سے لکھوایا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالد کو تکلیف نہ دو، بے شک خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ رعب دبدبہ بہت تھا آپ کا نام سن کر دشمن کانپ جاتے تھے۔ جتنی جنگیں لڑی اللہ نے کامیابی دی۔ کامیابی کا راز کیا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، بال مبارک یہ تبرکن اپنی ٹوپی میں رکھتے تھے، اور ان پاکیزہ بالوں کی برکت سے آپ خود فرماتے مجھے اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ ٹوپی جان سے عزیز تھی کیونکہ اس میں جان سے عزیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تشریف فرماتے۔ جنگ یرموک میں آپ کی ٹوپی گم ہو گئی، اب جان کی پرواہ نہیں ہے، آپ ٹوپی تلاش رہے، آخری کا ٹوپی ملی۔ لوگوں نے کہا کہ اتنا گھمسان کا رن تھا، کیسی جنگ ہو رہی تھی اور آپ کو ٹوپی کی فکر تھی؟ فرمایا اس ٹوپی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے، جس لڑائی میں یہ ٹوپی میرے پاس رہی مجھے کامیابی ملی۔ جنگ کے نصرین میں لڑائی کے دوران ایک موقع آیا، آپ اور آپ کے رفقا دشمن کے گھیرے میں آ گئے۔ حضرت رافع رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی ہماری شہادت کا وقت آ چکا۔ کہا اللہ کی قسم سچ کا، میں اپنی ٹوپی ساتھ لانا بھول گیا ہوں۔ اللہ کا کرم کیا ہوا، دوران جنگ آپ کی زوجہ محترمہ نے ٹوپی آپ تک پہنچا دی۔ ٹوپی کو سر پہ سجایا، رومی لشکر پر حملہ کر دی اور رومی لشکر کی اگلی پچھلی صفیں الٹ دی، یہاں تک کہ سارا لشکر بھاگ کھڑا۔ جنگ مرج القبائل میں آپ کسی وجہ سے شریک نہ ہو پائے اور مسلمانوں کا سامنا تھا کئی گنا زیادہ رومیوں کے لشکر سے۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے بلا تاخیر 3000 کا لشکر لیا اور میدان میں پہنچ گئے۔ جیسے رومیوں کو اطلاع ملی تو فوراً صلح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے صبح کا وقت دیا، لیکن اگلے صبح کیا ہوا، رومی جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور ساز و سامان وہیں چھوڑ گئے۔ 7ویں پشت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر سلسلہ نسب ملتا ہے، صدیق اکبر سے ملتا ہے، حضرت مرہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ کی والدہ کا نام ہے لبابہ صغرا بنت حارث، یہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن ہے۔ تو یوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رشتے میں ان کے سگے خالو لگتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے 5ویں یا 6 سال آپ نے وصال فرمایا۔ شہادت کی امید پر ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری، لیکن وفات آپ کی بستر پر ہوئی۔ فرمایا کرتے میں فلاں فلاں جنگوں میں حاضر رہا، میرے جسم میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں جہاں تیر تلوار یا نیزے نہ لگے ہوں۔ میں بستر پر ہی رہ کر دنیا سے جا رہا ہوں، البتہ میں بزدلی کی نیند نہیں سو رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وراثت میں ایک غلام چھوڑا، ایک گھوڑا اور چند ہتھیار، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔